نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ فطوعت له نفسه، پھر اس کو راضی کیا اس کے نفس نے، قتل اخیہ، خون پر اپنے بھائی کے، فقتلہ فاصبح من الخاسرین، پھر اس کو مار ڈالا سو ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں۔ شاید ابتدا میں کچھ جھجک ہوگی، شدہ نفس امارہ نے خیال پختہ کر دیا، اور یہی کیفیت عموماً معاصی کی ابتدا میں ہوتی ہے۔ دنیاوی خسران تو یہ کہ ایک ایسا نیک بھائی جو قوت بازو بنتا ہاتھ سے کھویا اور خود پاگل ہو کر مرا۔ حدیث میں ہے کہ ظلم اور قطع رحم دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت سے پہلے یہاں بھی ملتی ہے، اور اخروی خسران یہ کہ ظلم، قطع رحم، قتل عمد اور بدن امنی کا دروازہ دنیا میں کھول دینے سے ان سب گناہوں کی سزا کا مستوجب ہوا، اور آئندہ بھی جتنے اس نوعیت کے گناہ دنیا میں کیے جائیں گے، سب میں بانی ہونے کی وجہ سے اس کی شرکت رہی، جیسا کہ حدیث میں مصرح ہے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، پھر بھیجا اللہ نے ایک کوہ جو کریدتا تھا زمین کو، تاکہ اس کو دکھلاوے کس طرح چھپاتا ہے لاش اپنے بھائی کی۔ قال یا ویلتا، کہا، بولا اے افسوس مجھ سے، ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین۔ تو بولا اے افسوس مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ ہوں برابر اس کوے کے کہ میں چھپاؤں لاش اپنے بھائی کی۔ پھر لگا پچھتانے، چونکہ اس سے پہلے کوئی انسان مرا نہ تھا، اس لیے قتل کے بعد اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ لاش کو کیا کرے۔ آخر ایک کوے کو دیکھا کہ زمین کورید رہا ہے، یا دوسرے مردے کوے کو مٹی ہٹا کر زمین میں چھپا رہا ہے۔ اسے دیکھ کر کچھ عقل آئی کہ میں بھی اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دوں، اور افسوس بھی ہوا کہ میں عقل و فہم اور بھائی کی ہمدردی میں اس جانور سے بھی گیا گزرا ہوا۔ شاید اسی لیے حق تعالیٰ نے ایک ادنا جانور کے ذریعے سے اسے تنبیہ فرمائی کہ وہ اپنی وحشت اور حماقت پر کچھ شرمائے۔ جانوروں میں کوے کی یہ خصوصیت ہے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کھلا چھوڑ دینے پر بہت شور مچاتا ہے۔ پچھتانا وہ نافع ہے جس کے ساتھ گناہ سے معذرت و انکسار اور فکر و تدارک بھی ہو۔ اس موقع پر اس کا پچھتانا حق تعالیٰ کے عصیان پر نہیں، بلکہ اپنی بدحالی پر تھا جو قتل کے بعد اسے لاحق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔